السلام علیکم۔ آج کا یہ سفر آپ کے وجود کے اس حصے کو چھو لے گا جسے دنیا کی یہ مادی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن تڑپتا ہوا دل ہر لمحہ محسوس ضرور کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے اس سفر میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ بالکل تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے آس پاس ہر طرف ایک گہری خاموشی ہوتی ہے، اور اچانک کسی ظاہری وجہ کے بغیر آپ کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ، ایک انوکھی بے چینی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور نکل جائیں۔ کسی کا چہرہ آپ کی بند آنکھوں کے سامنے مستقل گھومنے لگتا ہے، اور آپ کو اپنے اندر یہ گواہی ملتی ہے جیسے کوئی دور بیٹھ کر آپ کو بہت شدت سے، بہت تڑپ کر پکار رہا ہے۔ یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ انسانی دماغ کا کوئی عارضی خلل یا جذباتی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا وہ سب سے بڑا غیبی اور سچا نظام ہے جسے روحوں کا پوشیدہ رابطہ کہا جاتا ہے۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کو شدت سے یاد کرتی ہیں تو زمین کے فاصلے مٹ جاتے ہیں، زمان و مکان کی دیواریں گر جاتی ہیں، اور دونوں دل خاموشی سے ایک دوسرے کے جذبات کو اس طرح محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے وہ ایک ہی وجود کا حصہ ہوں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو جسموں کے ملنے اور دنیا میں آنے سے بہت پہلے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اور جب اس کا خاص وقت آتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان دو دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے۔ انسانی نفسیات اور قدیم صوفیانہ علم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب دو دلوں کے درمیان سچا، مخلص اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے تو ان کی روحیں آپس میں ایک ایسے غیر مرئی اور نورانی دھاگے سے بن جاتے ہیں جسے کوئی مادی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ جب ایک طرف تڑپ جاگتی ہے، جب ایک دل کسی کی یاد میں تڑپتا ہے، تو اس تڑپ کی لہریں ہوا کے دوش پر اور کائنات کے غیبی نظام کے ذریعے سفر کرتے ہیں، دوسری روح کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اس نازک وقت میں دونوں دل ایک عجیب اور انتہائی غیر معمولی کیفیت سے گزرتے ہیں جس کا کوئی مادی علاج نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا احساس جو دونوں دلوں میں بالکل ایک ہی وقت میں یکساں جاگتا ہے وہ ہے اچانک اور شدید بے چینی کا احساس۔ آپ اچھے بھلے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے، آپ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر مسکرا رہے ہوں گے، لیکن اچانک آپ کے سینے کے بالکل درمیان ایک میٹھا، گہرا اور تیکھا سا درد اٹھے گا۔ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ دیں اور بس اس ایک مخصوص انسان کے بارے میں سوچیں، اس کی خیریت کے لیے بے چین ہو جائیں۔ یہ دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہونا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس عین لمحے دور بیٹھی وہ دوسری روح آپ کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آپ کے لیے آنسو گر رہے ہیں، اور اس کے دل کی تڑپ کی لہریں آپ کے دل کے تاروں کو آ کر چھیڑ رہی ہیں۔ یہ روح کا وہ ٹیلی پیتھک رابطہ ہے جو اسلام میں روح کے مابین تعلق سے ثابت ہے۔ ہمارے دین اسلام میں روح کے اس خوبصورت، گہرے اور پاکیزہ تعلق کو بہت واضح اور مفصل طور پر بیان کیا گیا تاکہ انسان اس کائنات کے نظام کو سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے سے بہت پہلے ہم سب کی روحوں کو ایک خاص جگہ پر پیدا فرمایا اور جمع کیا، جیسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں۔ وہاں کچھ روحیں ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں، ان کے درمیان محبت اور شناسائی کا ایک ایسا مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا جو دنیا کی کسی محبت سے زیادہ گہرا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس دنیا کی بھیڑ میں کسی ایسے شخص سے پہلی بار ملتے ہیں یا اس کا خیال آپ کے دل میں آتا ہے جس سے آپ کا عالم ارواح کا رشتہ ہوتا ہے، تو آپ کا دل فوراً پکار اٹھتا ہے کہ آپ اسے صدیوں سے جانتے ہیں۔ آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن آپ کی روح اسے پہچان لیتی ہے، اور جب وہی شخص آپ سے ظاہری طور پر دور ہوتا ہے تو آپ کی روح اس کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کو شدت سے یاد کرتی ہیں
تو ان کے دلوں میں جو دوسرا سب سے بڑا اور گہرا اثر ہوتا ہے وہ ہے ایک عجیب و غریب اور غیر مادی سکون کا احساس، جو اس شدید بے چینی کے فوراً بعد دل پر اترتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے تڑپتے ہوئے سلگتے ہوئے دل پر محبت کا ٹھنڈا پانی چھڑک دیا ہو اور روح کو قرار آ گیا ہو۔ نفسیاتی طور پر جب دو روحیں اس قدر گہرے اور الہی رابطے میں ہوتے ہیں تو ان کے خوابوں کا نگر بھی ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے اور فاصلے بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تیسرا بڑا اور حیران کن اثر ہے جو دونوں دل بیک وقت محسوس کرتے ہیں۔ جب دنیا میں دوری بہت لمبی ہو جائے، جب بظاہر ملنے کے سارے راستے بند نظر آنے لگے اور انسان بے بس ہو جائے، تو یہ روحیں رات کے اندھیرے میں، خوابوں کے نگر میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ آپ کو اچانک اس شخص کا ایسا سچا خواب آئے گا جس میں وہ آپ کو بہت اداس یا آپ کو پکارتا ہوا یا آپ کا ہاتھ تھام کر کسی پرسکون جگہ پر لے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ خواب کوئی عام نہیں ہوتے، نہ ہی یہ انسان کے دماغ کی کوئی عام سوچ ہوتے ہیں، بلکہ یہ ان روحوں کا وہ حقیقی مکالمہ ہوتا ہے جو وہ نیند کی حالت میں جسم کی قید سے آزاد ہو کر ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ آپ کا دل خود بخود گواہی دے گا کہ اس رات اس نے آپ کو کس قدر شدت سے، کس قدر تڑپ کے ساتھ یاد کیا تھا کہ اس کی اس تڑپ نے آپ کی نیندوں کے پردے چاک کر دیے اور آپ کی روح کو جگا دیا۔ ایمان کے اس خوبصورت اور پاکیزہ سفر میں سچی اور بے غرض محبت کبھی بھی انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی، وہ اسے گناہ کی طرف نہیں لے جاتی۔ وہ محبت جو روحوں کے اس غیبی میلاب سے بنتی ہے، وہ ہمیشہ انسان کو اس کے خالق، اس کے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب آپ کا دل کسی کی یاد میں تڑپتا ہے تو آپ کا قدم برائی کی طرف نہیں اٹھتا، بلکہ آپ کے اندر کا انسان توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ وضو کریں، مصلے پر جائیں اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اس انسان کو ہمیشہ کے لیے مانگ لیں۔ یہ وہ حسین مقام ہے جہاں محبت دنیاوی خواہش سے نکل کر ایک مقدس عبادت کا روپ دھار لیتی ہے۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کو شدت سے یاد کر کے اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنے مسئلے پر روتی ہیں، تو ان کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے عرش الہی پر قبول کر لیے جاتے ہیں اور فرشتوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں کے دلوں کی یہ پاکیزگی، یہ بے لوث تڑپ بے حد پسند ہے۔ وہ کبھی بھی ایسی دو روحوں کو تنہا اور مایوس نہیں کرتا جو ایک دوسرے کو نکاح کے پاکیزہ اور بابرکت بندھن میں دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کی تمام گندگی اور برائیوں سے دور رہ کر صرف اور صرف اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کا دل بھی کسی کی یاد میں اس حد تک بے چین ہے، اگر آپ کو بھی ہر لمحہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی روح آپ کو شدت سے پکار رہی ہے، تو اپنے دل کو چھوٹا مت کریں اور نہ ہی مایوس ہوں۔ دنیا کے حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ دکھائی دیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلوں کو پھیرنے والی، دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور جب چاہتا ہے تو کائنات کے تمام قوانین کو بدل کر ایک پل میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو جاتی ہیں، جب ان کا جذبہ سچا ہوتا ہے، تو اللہ پاک تقدیر کے لکھے ہوئے کو بھی اپنے بندے کی دعا کے لیے بدل دیتا ہے اور بند راستوں سے راستے خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب عرش سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو زمین والوں کو ہر حال میں جھکنا ہی پڑتا ہے۔ یہی اس رب کا قانون ہے۔